اچھا جی، چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. پولیٹیکل سیگمنٹ کے حوالے سے ذرا بتاتے ہیں آپ کو کہ سیاسی منظرنامے میں کیا صورتحال چل رہی ہے. اور وہ یہ ہے کہ اب پیپلز پارٹی، ہم پہلے سن رہے تھے بلاول بھٹو کے کافی بیانات آ رہے تھے، نواز شریف کے آنے سے پہلے بھی بڑے وہ اسٹیٹمنٹس دے رہے تھے، لیکن پھر تھوڑی خاموشی ہو گئی. اب پیپلز پارٹی کے جو اہم پلیئر ہیں یعنی کہ آصف علی زرداری صاحب، انہوں نے خاموشی توڑ دی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں جی مسائل کا حل پیپلز پارٹی کے پاس ہے، آئندہ حکومت ہماری ہوگی اور سندھ میں پیپلز پارٹی کا مقابلہ ہے ہی نہیں، جبکہ بلوچستان کے پھر پنجاب پر توجہ دینے ہوگی اور حکمت عملی تبدیل کریں گے. تو یہ تمام ترجیح معاملات کہے جا رہے ہیں. تو اطہر کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور تجزیہ کار ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اطہر. صبح صبح بھائی آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ اب پیپلز پارٹی بھی ظاہر میدان میں آئی ہے، تو آپ ان کی کن کن باتوں سے متفق ہیں، بالخصوص جو انہوں نے یہ کہا کہ سندھ میں تو ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ جی وعلیکم السلام، تھینک یو. ہاں جی، کافی حد تک میں ایگری کرتا ہوں. اگر آپ سندھ کو دیکھیں تو سندھ میں لگتا ایسے ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آسانی سے اپنی حکومت بنا سکتی ہے جس پوزیشن میں وہ ہے، لیکن انتخابات کے قریب کیا سچویشن بنتی ہے، جو نئے اتحاد وہاں پہ بننے کی باتیں ہو رہی ہیں تو وہ دیکھنا پڑے گا. لیکن اس سے میں کافی حد تک متفق ہوں کہ سندھ میں ان کو کم از کم کوئی زیادہ ایشو نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اور ساتھ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ اب کے پی اور پنجاب میں ہمیں توجہ دینا ہوگی. تو پنجاب کی اگر ہم بات کریں اطہر، تو وہاں پہ کس طرح توجہ دیں گے؟ نون لیگ وہاں پر آلریڈی اپنی ظاہر اثر و رسوخ دکھانے کی کوشش کرے گی کہ ان کا جو ووٹر ہے کہ وہ ان کی طرف آئے. پھر آئی پی پی موجود ہے. کیا آپشنز ہیں پیپلز پارٹی کے پاس؟ کس سے اتحاد کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ زرداری صاحب جو اچانک سامنے آئے ہیں، اس لیے کہ اب تاثر بالکل یہ قائم ہوتا جا رہا ہے کہ جیسے نون لیگ کی اگلی حکومت بنے گی اور پیپلز پارٹی کو اس طرح اہمیت نہیں دی جا رہی، تو اپنے ووٹر سپورٹر کو متحرک کرنے کے لیے اپنے لوگ جن کو انہوں نے ٹکٹ دینے ہیں ان کو ایک طرح سے انکریج کرنے کے لیے زرداری صاحب کو اب میدان میں آنا پڑا ہے اور وہ اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں. اگلی حکومت کیا زرداری صاحب کی بن سکتی ہے؟ مجھے نہیں لگتا ان کی حکومت بنے گی. اگر آپ پنجاب کی سچویشن دیکھ لیں تو وہاں پہ نون لیگ قدرے بہتر پوزیشن میں ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، لیکن نون لیگ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ حکومت بنا سکے. اس لیے کہ پنجاب کے اندر بھی سب سے پاپولر جماعت تو پاکستان تحریک انصاف ہے. اور اب استحکام میں پاکستان اور نون لیگ کے اگر مقابلے کی بات کی جائے تو جہانگیر ترین صاحب بھی کل جلسے میں اسی ہیلی کاپٹر کے اوپر بیٹھ کے آئے جس ہیلی کاپٹر کے اوپر نواز شریف صاحب بیٹھ کے آئے تھے. تو اب ان کا آپس میں کتنا ایک دوسرے سے مقابلہ ہے اور کتنا پالیسیز پہ ان کا ایک دوسرے کے اوپر ایک خلاف ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو وائڈ ہے اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ یعنی کہ تحریک انصاف موجود تو ہے لیکن سربراہ کی موجودگی میں کتنی ایفیکٹو ہوگی یہ بھی دیکھنا ہوگا. لیکن اگر خلا ہے تو وہ کون سی جماعت پور کر سکتی ہے، یا عوام پھر گھر بیٹھے رہیں گے؟ دیکھیں، یہ خلا کوئی بھی جماعت پور نہیں کر سکتی. اس کا جو ہے نا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوگا. اور ابھی دیکھ لیں، ابھی اس وقت تک لوگ اپنے ووٹ پکڑ کے بیٹھے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز میں آئیں گے تو ہم اس میں اپنا ووٹ ڈال کے شاید کوئی تبدیلی لے آئیں. جب وہ آخری مرحلہ الیکشن بھی ہو جائے گا اور خدا نہ خواستہ وہ صاف اور شفاف نہیں ہوتے تو اصل بحران اس ملک میں مدر آف آل بحران وہ پھر الیکشن کے بعد شروع ہوگا. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ خلا اس کا تبھی پر ہوگا جب ہر شخص کا ووٹ کاؤنٹ ہو اور ہر شخص کو اپنی مرضی کے مطابق ووٹ دیا جائے، چاہے وہ پھر جس مرضی جماعت کو دے. اس کے نتیجے میں جو بھی جماعت حکومت میں آئے گی اس سے جو ہے کوئی مسائل تھوڑے سے بہتر ہو سکتے ہیں. ادروائز تو پھر یہی کنٹینیوس جو ہے نا خلا چلتا ہی رہے گا. یہ پولیٹیکل ویکیوم آپ کو نظر آتا رہے گا. اور جیسے ہمیں اون چودھری بھی نظر آئے تھے جب نواز شریف آیا بھی، ہیلی کاپٹر کا بھی ذکر ہو رہا ہے. تو یہ بتائیں، اب استحکام پارٹی کے ہاشم ڈوگر یہ کہتے ہیں کہ نگراں حکومتیں نون لیگ کے ساتھ چل رہی ہیں. تو یہ الزام جو پہلے پیپلز پارٹی لگا رہی تھی استحکام پارٹی بھی لگا رہی ہے. تو یہ کیا بیان بازی ہے، صرف سیاسی بیان بازی، پلینگ ٹو دا گیلری؟ نہیں، یہ دیکھیں عوام کے شعور کی توہین ہے. اون چودھری صاحب کون سے نظریے کے تحت ہیلی کاپٹر لے کے وہاں پہ پہنچے تھے؟ کس نظریے کے تحت اون چودھری صاحب جو آخری دن تک حکومت کی کابینہ میں بھی بیٹھے رہے، لنگریال صاحب بھی بیٹھے رہے اور اب کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے خلاف الیکشن لڑیں گے؟ اصل میں یہ سارے اتحادی ہیں. ان سب کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ایک تیسری جماعت کو ہرانا ہے. جہاں تک زرداری صاحب کا بات تعلق ہے، اگر زرداری صاحب کو بھی پتا ہو کہ پنجاب میں ان کی پوزیشن مستحکم ہے تو وہ بھی بالکل ان کے ساتھ ہو جائیں. اگر آج ان کو پتا چلے کہ استحکام پاکستان پارٹی ہمارے ساتھ کام کرے گی تو وہ ان کے ساتھ ہو جائے. ان کا اختلاف کوئی نہیں ہے. اور اس سے ہٹ کے ایک اور چیز بھی ہے
کہ ایک وہ ہوتا تھا نا کہ باپ بڑا نہ بھیا سب سے بڑا روپیہ. تو ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ پارٹیز میں سربراہ کبھی جیل میں ہوں, کبھی جیل سے باہر ہوں, کوئی ملک میں ہوں, کوئی ملک سے باہر ہوں, لیکن ریلیونس ہوتی ہے جہاز یا پھر ہیلی کاپٹر کی. تو آگے انڈیپینڈنٹس بھی کافی آئیں گے اگر الیکشنز ہوتے ہیں, تو آپ کے خیال میں یہ فیکٹر تو آگے بھی ریلیونٹ ہی رہے گا؟ ہاں دیکھیں, آبویسلی الیکشن میں پیسہ تو چلتا ہے اور پیسے کی ضرورت بھی ہوتی ہے, اور بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ تحریک انصاف کے لوگ ایک دم سے جماعت کو چھوڑ رہے ہیں, یا وہ جس مرضی طریقے سے ان کو چھڑوایا جا رہا ہے یا وہ خود چھوڑ رہے ہیں, وہ ایک الگ بحث ہے. یقیناً اس سے جماعت کے اوپر پریشر تو پڑے گا, اور اگر وہاں پہ ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ آ جاتا ہے جس کے پاس پیسہ بھی ہے تو وہ ان کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے. ہوگا یہ کہ دیکھیں اشفاق صاحب, جس حلقے میں پہلے کوئی 50,000 لے کے جیتتا تھا, اور اگر وہاں پہ عوام ووٹ نہیں ڈالے گی تو کوئی 15,000 ووٹ لے کے جیت جائے گا. تو وہ یہ ساری چیزیں کاؤنٹ تو کریں گی, لیکن کیا اس کے نتیجے میں ایک مستحکم حکومت بن سکے گی, وہ بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. اور جہاں تک پیسے کا تعلق ہے, دیکھیں اس کا ایک حد تک کردار ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اے ٹی ایم کہا جاتا تھا اور بڑے بڑے جلسے کہا جاتا تھا, اور اب تو دو اے ٹی ایمز تھیں, اور جلسوں کی جو حالت تھی وہ بھی ہم نے دیکھ لی. اچھا, مولانا کی سیاست کو کہاں دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ؟ اب جو خاص طور پہ حالیہ میٹنگز ہوئی پی ٹی آئی والوں سے, جس کو جو ان کی قیادت ہے وہ کچھ اور کہہ رہی ہے, جنہوں نے میٹنگ کی وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, تو یہ اس کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب مولانا صاحب بھی سوچ رہے ہیں کہ معاملات کی اتحاد اور اتفاق کی طرف بڑھے ان جماعتوں سے بھی جن کے وہ خود ناقد رہے ہیں؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سیاسی اتحاد ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا کسی بھی جماعت سے. اور جہاں تک جو میٹنگ ہوئی, میرے خیال میں اس کا تو سب سے زیادہ نقصان پاکستان تحریک انصاف کو ہوا کہ وہ مولانا کے حوالے سے خان صاحب کا جو موقف رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے, اور پھر انہی کے لوگ ان سے ملنے بھی چلے گئے. پھر وہاں سے جس قسم کی ویڈیو آئی, اور پھر گزشتہ روز جلسے میں جو مولانا نے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا, ان کو کس کا ایجنٹ قرار دیا, اور اس کو کہا کہ ہم نے اس کو کہاں پہ پہنچا دیا ہے, تو میرے خیال میں یہ جواب مل گیا ہوگا علی محمد خان صاحب کو اور اسد کیسر صاحب کو. اچھا, لیکن ایک جو چیز بغیر خان صاحب کی اجازت کے وہاں گئے تھے. ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ مولانا صاحب کی سیاست کو اگر مد نظر رکھیں تو وہ ہمیشہ ہر دور میں ریلیونٹ رہے ہیں گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے. گورنمنٹ سے سائڈ پہ رہ کے کشمیر کمیٹی ہو یا ان کے بھائی کی وزارت سیاحت ہو, یا کچھ نہ کچھ اس طریقے کا چکر رہتا ضرور ہے. اس بار اور خاص طور پر پی ڈی ایم کے دور سے لے کے اب تک وہ ظاہر ہے کہ منظر عام سے غائب ہی رہے, لائم لائٹ سے غائب رہے, لیکن ہی اسٹل کوائٹ اینڈ ہی اسٹل ود جو ہے وہ پی ڈی ایم اور واٹ ایور. تو کیا وجہ اس کو لگتی ہے آپ کو؟ دیکھیں, اگر اس دور میں بھی دیکھ لیں تو سب سے کم ایم این اے اگر ان کے تھے, اگر اتحاد میں, تو سب سے زیادہ وزراء ان کے پاس تھے, اور ان کے آپ گورنر دیکھ لیں ان کا تھا, اور کون کون سے عہدے پہ کون کون سا انہوں نے اپنا بندہ لگوایا. تو ریلیونٹ تو وہ رہے ہیں. اب ریلیونٹ رہنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ کا ایک نظریہ ہو, اور اس نظریے کے تحت آپ سیاست کر رہے ہوں. جب آپ نے ہر نظریے والے کے ساتھ چل جانا ہے, اور آپ کا مقصد جو ہے وہ جو اقتدار میں رہنا ہے اور جو حکومتی اتحاد ہے اس کا حصہ رہنا ہے, تو پھر تو آپ ریلیونٹ رہیں گے. تو وہ ان کی ریلیونسی اتنی سی ہے کہ وہ ہر اتحاد میں شامل ہو جاتے ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی, نون لیگ کے ساتھ بھی, اور وہ انہوں نے ایک چھوٹا سا جو ان کا مینڈیٹ ہے اس کا وہ بہترین استعمال کرتے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ اگلے اتحاد میں بھی حکومتی اتحاد اگر کوئی بنتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ مولانا صاحب اس میں بھی اسی طرح ریلیونٹ ہوں گے. وہ خود نہیں ہوں گے تو ان کے صاحبزادے وزیر ہوں گے جس طرح پچھلی حکومت میں تھے. لیکن مولانا کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ کے پی کے میں ان کو سیٹیں ان کے لیے نکالنا مشکل ہوگا اس وقت جو سچویشن ہے کے پی کے میں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. اطہر کاظمی ہمارے ساتھ ہیں, سینئر صحافی سے تجزیہ کار, اور وہ ان کی رائے میں جی ابھی معاملات ذرا دیکھتے ہیں آگے کیسے انفولڈ ہوتے ہیں.